بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو قضائے حاجات کے لیے ایک زبردست وظیفہ بتائیں گے کہ جو آپ کے تمام دینوی اور دنیاوی حاجات کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کریم رب نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ وہ جو تمہیں مصیبتیں پریشانیاں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اور بہت سارے تمہارے خطا اور گناہ کریم رب اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے رب کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، تو کریم رب انسان کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس کو میں نے بھی بار بار آزمایا اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ جنہوں نے اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے اور کریم رب نے ان کی بہت سی حاجات پوری کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ وظیفہ آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، آپ کو بھی بتاؤں، تاکہ جتنے لوگ بھی اس چیز کو سنیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ اگر نہ کر سکیں تو پھر وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد بہترین اچھے کپڑے پہنیں، پھر علیحدہ جگہ پر چلے جائیں، گھر میں ہو سکے ورنہ مسجد میں چلے جائیں۔ وہاں پر آپ نے اچھی قسم کی خوشبو بھی لگانی ہے۔ پھر آپ نے 4 رکعت نماز نفل حاجات، اس کی نیت سے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 20 مرتبہ، اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص 30 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں 40 مرتبہ۔ پھر آپ کے 4 نفل پورے ہو گئے، آپ سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 70 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ مثلا کوئی شخص بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ وظیفہ اس کے تمام کاموں کو، اعمال کو پورا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص روزگار میں بندش یا اور وجہ سے پریشان ہے، روزگار نہیں مل رہا، یا اس کے علاوہ کوئی بندہ ایسی جگہ پھنس چکا ہے
کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا کسی قسم کی بھی دینوی یا دنیاوی کوئی بھی حاجت ہو تو اس کے ذریعے سے کریم رب کرم فرمائے گا۔ اور میں نے سب سے پہلے اس وظیفے کو آزمایا تو وہ چیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تقریباً 2005 کی بات ہے۔ میں حفظ کر رہا تھا تو میرے استاد محترم میرے ساتھ ناراض ہو گئے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ پھر میں اس وظیفے کی طرف متوجہ ہوا۔ جمعہ کا دن تھا، میں نے پہلے غسل کیا، پھر اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور ایک علیحدہ کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے یہ وظیفہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، میرے استاد محترم جس طرح ہی میں جاؤں تو وہ سامنے آ جائیں اور مجھے کہیں کہ سجاد تم مدرسے میں آتے کیوں نہیں ہو، اور آ کر قرآن پاک کی منزل سنایا کرو۔ آپ یقین کریں گے یہی الفاظ کہہ کے میں نے دعا مانگی، پھر میں اپنی سواری پر سوار ہو کے تو چلا گیا۔ جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ استاد محترم وہاں پر کھڑے ہیں، جس طرح وہ میرا انتظار کر رہے ہوں۔ جیسے ہی میں پہنچا تو کہنے لگے سجاد تم مدرسے کیوں نہیں آتے، آیا کرو اور منزل سنایا کرو۔ یقین کریں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو میں نے دعا کی ہے اور رب نے اسی وقت قبولیت کا شرف بھی عطا کر دیا، اور بے عین ہی وہی الفاظ جو میں نے دعا میں مانگے تھے تو میرے استاد محترم نے مجھے وہی کہے۔ تو اس طرح کا یہ ایک واقعہ ہے کہ میں نے یہ طریقہ اپنے ایک دوست کو بتایا تو وہ تھوڑا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ احمق قسم کا انسان تھا، کیونکہ اس وظیفے کے ساتھ جو بھی جس قسم کی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہم 3 دوست جا رہے تھے تو کہنے لگا یار یہ تیسرا دوست ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا چلو صبح دیکھیں گے۔ صبح ہوئی، دوست کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیمار ہے، کہتا ہے میں نہیں جا سکتا، آپ چلے جائیں۔ جب ہم چلے گئے تقریباً آدھے گھنٹہ گزر گیا، تقریباً یا 20-25 منٹ اتنا ٹائم گزرا ہوگا، پھر اس کی دوبارہ کال آ گئی، کہنے لگا یار رکو میں بھی چلتا ہوں۔ ہم نے کہا کافی دور نکل آئے ہیں۔ ہم وہاں پر گئے، واپس آ گئے تو میرے دوست نے جب یہ سارا حال دیکھا تو ہنسنے لگا، کہتا ہے کہ میں کہتا نہیں تھا کہ اس کو لے کے نہیں جانا۔ میں نے کہا اس میں کیا راز ہے؟ تو بتایا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نا، میں نے رات کو پڑھا اور دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ نہ جا سکے۔ جب ہم چلے گئے اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو اپنے نیک کاموں کے لیے استعمال کریں، رب سے اپنی حاجات جو کہ پوری کرانی ہے وہ مانگیں تو انشاءاللہ کریم رب کرم فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجات کو پورا فرمائے گا۔ بے شک وہی تمام حاجات کو پورا فرمانے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔